نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے فرائض اور اس کا طریقہ بیان ہو چکا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے وضو کی سنتیں اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر جو فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور سر کا مسح اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تو فرض ہے، قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے۔ باقی جو اس کے سنتیں نے ان کا ثبوت احادیث سے ہے۔ ایک زندیق نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے قرآن کے مخالف کرتے ہو۔ اب وہ زندیق تھا، اس کو تو سنت اور حدیث سے تو وہ دلیل نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ وضو کرتے ہو جبکہ تمہارے قرآن میں ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اور تم سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیتے ہو، پھر منہ کو دھو لیتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو۔ یہ تو آپ لوگ اپنے قرآن کے خلاف کرتے ہو۔ اب امام غزالی نے سوچا کہ یہ حدیث کو تو نہیں مانے گا، وہ ایک فلاسفر تھے، اس کو عقلی جواب دو تاکہ یہ مطمئن ہو جائے اور سمجھے۔ اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتا دو کہ وضو ہم ہر پانی سے کریں گے کیا؟ اس کو دیکھیں گے نا کہ یہ پانی گرم تو نہیں ہے زیادہ، یا زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، اس کی حرارت اور برودت کو تو دیکھیں گے۔ تو جب اس چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم پہلے اس کو ہاتھ لگائیں گے، لہٰذا تو ہم اس کو پہلے ہاتھ لگاتے، اس لیے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں۔ پھر اس کا ذائقہ چکھیں گے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، کڑوا تو نہیں ہے، زیادہ کھارا پانی۔ علماء فرماتے ہیں میٹھے پانی کے باوجود اگر کوئی کھارا پانی سے وضو کرے تو یہ مکروہ ہے، تو اس کا ہم ذائقہ چکھیں گے کہ وہ کیسا ہے، تو پھر اس کو ہم منہ میں ڈالتے ہیں، یعنی کلی کرتے ہیں۔ تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بدبودار تو نہیں ہے، کیونکہ اگر بدبودار ہوگا تو اس سے وضو نہیں ہوگا، خراب پانی ہوگا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں، اس کا بدبو کا اور بو کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبودار ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں ناک میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس لیے کرتے ہیں، پھر ہم اپنے قرآن پر عمل کرتے ہیں، منہ دھو لیتے ہیں۔ تو جب اس زندیق نے یہ بات سنا کہ یہ طریقہ ہے، اسی وقت اس نے اسلام لایا۔ تو ایک بات تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، تو یہ جو چیز ہے نا، سنتیں ہیں، اور اسی طرح وضو بہت بڑا عمل ہے۔ انسان اگر اس کو سمجھے، یہ عام چیز نہیں ہے کہ وضو، ایک تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہمیشہ ہر حالت میں وضو میں ہوں گے نا، تو اس کے بہت سارے برکات ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھایا۔ اس کے بعد حضرت بلال سے پوچھا، بلال یہ بتاؤ تمہیں اپنے کون سے عمل سے زیادہ امیدیں ہیں؟ اسلام میں جو عمل آپ کرتے ہو اس کی بخشش کا تمہیں جو امید ہے، تم مجھے وہ بتاؤ۔ رات میں نے خواب میں آپ کو جنت میں دیکھا ہے، آپ کے پاؤں کی آہٹ میں نے سنی ہے، آپ مجھ سے پہلے تھے، یعنی آپ کی میں نے پاؤں کی اور جوتوں کی آواز سنی ہے وہاں پہ۔ حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں تو جب بھی وضو کرتا ہوں اس سے ضرور کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ فرض کی ہو، چاہے نفل کی ہو، چاہے جو بھی ہو،
میں ضرور اس سے کوئی نماز پڑھتا ہوں، شاید یہ عمل ہے میرا۔ تو یہ وضو کا کمال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اسی عمل کی وجہ سے، اور یہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، بلال کو سنایا کہ جنت میں میں آپ یعنی اتنے یہ عمل وضو کے ذریعے سے کرنے والا یہ عمل، ایک صحابی نے جب اس پر عمل کیا تو وہ جنت میں اس کے پاؤں کے آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو وضو کتنا بڑا وضو کا مقام ہے، ہم اس کو اہمیت دیں، اس کو بالکل یہ نہ سمجھے کہ بس ہر حال میں وضو کی ضرورت نہیں نماز کی۔ آپ ٹھیک ہے، جائز ہے عام حالتوں میں، لیکن وضو کے یہ کمال ہے، ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، اور انسان پاک بھی ہوتا ہے ایسی حالت میں۔ تو یہ حدیث سے میں نے آپ حضرات کو سنایا۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ وضو کے اندر جو چیزیں سنت ہیں ان کا ثبوت احادیث سے ہے، اور وہ علماء نے اکثر فرمایا ہے کہ وہ 13 ہے۔ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا نمبر 1، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں آپ نے یہ لایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے نیت کیا، وضو کے لیے آ کے بیٹھ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کو گھٹن یعنی کلائی یہ جگہ ادھر تک دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 4 کلی کرنا۔ نمبر 5 مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو شہادت کی انگلیوں سے دانتوں کا خلال کرنا۔ اور نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 سارے سر کا مسح کرنا، یعنی پورے سر کا مسح کرنا، اس طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اسی طرح ہر عضوے کو 3 مرتبہ دھونا، 8واں نمبر پہ 3 مرتبہ، مطلب آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا جو گھٹن تک، ان کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ اسی طرح کلی 3 دفعہ کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ اور سر کا تو مسح 1 دفعہ ہے، اور کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور 10واں نمبر پر ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں کا خلال کرنا، اس طرح، اسی طرح پیر کے بھی انگلیوں کا، تاکہ ان میں پانی پہنچے، خلال کرنا۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، چھوٹی داڑھی ہو تو دھو لینا، بڑی داڑھی کا خلال کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، 12واں نمبر پہ ترتیب سے، مطلب پہلے ہاتھوں کو، پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرے کو دھو لینا، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور پھر مسح کرنا، اور اس کے بعد پھر پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ترتیب ہے۔ پیدر پہ عضووں کو دھونا کہ ایک عضو خشک نہ ہو پائے دوسرا دھو لے، مطلب یہ کہ آپ نے یہ ہاتھ دھو لیا ہے، ابھی بات کر رہے ہیں، یہ خشک نہ ہو جائے، یہ سنت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح چہرہ دھو لیا ہے، پھر آپ باتوں میں مصروف ہے یا کسی چیز میں مصروف ہو گئے، وہ خشک ہو گیا، یعنی پیدر پہ دھونا نہ، ایک عضو خشک نہ ہو پائے دوسرے دھو لینا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ وضو کے اندر سنتیں ہیں۔ سنتوں کو چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے، بلا عذر چھوڑنا، اس کی عادت بنانا گناہ ہے، لیکن وضو ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ وضو کو دھو کے وضو فرمایا ہے، 2 دفعہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نماز بھی آپ سے کوئی فرض نکل رہا ہے، آپ وضو کریں تو اس وقت ایک یا اتنا رش ہے کہ پانی کم ہے اور لوگ وضو خانے پہ کھڑے ہیں، ایسے موقع پر اس کی جائز ہے، آپ ایک دفعہ وضو کو دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ دھو سکتے ہیں۔ ویسے تو وضو اہتمام کے ساتھ صحیح کرنا چاہیے، اس کے لیے پانی کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ وضو کے اندر سنتیں ہیں۔ اور وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے وضو بنایا ہے، ایک تو پائخانہ اور پیشاب کرنے سے، پائخانہ بڑے پیشاب، چھوٹے پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کا خارج ہونا، چاہے وہ ہوا آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو،
اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے بدن کی کسی بھی جگہ سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے قے ہو جانا، الٹی ہو جانا، الٹی کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اس سے بھی وضو، یا آپ کا وضو تھا نشے میں مست ہو گئے، کوئی بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکہ مار کر ہنسنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں رکوع اور سجدہ ہے، اس میں آپ نے کہکہ مار کر ہنسا نماز کے دوران، تو آپ کا نماز بھی ٹوٹ جائے گا، نماز کے ساتھ وضو بھی آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو وضو یعنی رکوع اور سجدے والی نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وضو کے نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ تھے آج وضو کی سنتیں اور اس کے بعد جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔